بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، میری آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم موضوع پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ گھوڑوں کی پیدائش سے متعلق کیا اہم انکشافات اور راز پوشیدہ ہیں؟ اس موضوع پر آج بات ہوگی۔ سید اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت کے دن تک یعنی ہمیشہ کے لیے خیر وابستہ کر دی گئی ہے۔ بس جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں جانے سے پہلے تیاری کی اور گھوڑا باندھا اور اللہ کے راستے کے لیے ثواب کی نیت سے اس گھوڑے پر اپنا مال خرچ کیا، تو اس گھوڑے کا پیٹ بھر کر کھانا یا بھوکا رہنا، پیاسا ہونا یا سیراب ہونا، اس کا پیشاب اور لد وغیرہ صاف کرنا، یہ سب چیزیں قیامت کے دن اس کے نامہ مال میں کامیابی کا باعث ہوں گی۔ لیکن جس شخص نے گھوڑے کو محض دنیا داری، ریاکاری اور اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے پالا، تو اس نے اس کے لیے اس کے کھانے پینے یا بھوکا رہنے، پیاسا رہنے یا سیراب ہونے، اس کی لد اور پیشاب صاف کرنے، یہ سب چیزیں اس کے لیے قیامت کے دن اس کے نامہ مال میں خسارے کا باعث ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھوڑوں کے متعلق اسلام کے نقطہ نظر سے کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں سے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس قیمتی انفارمیٹیو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلیے اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، دور جاہلیت میں عربوں کو گھوڑوں سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ گھوڑوں کو اپنی اولاد سے زیادہ فوقیت دیتے تھے۔ جس شخص کے پاس گھوڑا نہ ہوتا تو اسے قوم طعنے دیا کرتی تھی۔ عربوں کے قبیلوں کے بڑے سردار گھوڑوں کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی خود کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کام اپنے خادموں اور نوکروں سے نہیں لیتے تھے۔ عربوں کے بڑے بڑے حکماء کہا کرتے تھے کہ عربوں کے لیے 3 کام کرنے میں کوئی عار نہیں، یعنی کوئی ممانعت نہیں: اپنے والد کی خدمت، مہمان کی خدمت اور اپنے گھوڑوں کی خدمت۔ گھڑ سواری اور دوڑ کے مقابلوں میں اس وقت شرکت قابل فخر ہوا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں عرب کے لوگ اپنے کارناموں کو شعروں میں محفوظ کرتے اور عکاظ کے میلوں میں ان کا ذکر کرتے اور فخر کرتے تھے۔ اسلام نے بھی گھوڑوں کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے گھوڑے پالنے کی ترغیب دی ہے۔ گھوڑوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں اور اپنے ٹاپوں سے چنگاڑیاں جھاڑتے ہیں۔ معزز دوستو، عربوں کی گھوڑوں سے محبت کی وجہ سے قرآن مجید میں دنیا کی محبت کی مثال کچھ اس طرح سے دی گئی ہے کہ لوگوں کے لیے لذت کی چیزیں، نفسانی خواہشات، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشنما بنائی گئی ہیں۔ مگر یہ سب چیزیں دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو اصل ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالا، اسے روزہ دار کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور جس شخص نے گھوڑے کو کھلانے پلانے اور پالنے پر اپنا مال خرچ کیا تو اس کا خرچہ صدقہ کے برابر شمار کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی اور خیر گھوڑوں کی پیشانی پر ہمیشہ کے لیے ثبت رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کی تذلیل اور تضحیق کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کی دم کے بال کاٹنے، ہنسی کرنے اور پیشانی کے بال کاٹنے سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑوں کی فطرت میں اترانا شامل ہے۔ ایسا کرنے سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف قول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے عکاظ کے میلے میں گھوڑوں کی دوڑ میں شامل ہوا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہترین گھڑ سواروں میں سے ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قد و قامت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ سواری پر بیٹھتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک زمین کو چھوتے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ عربوں نے جس طرح اپنی نسل اور نسب کا خیال رکھا، اسی طرح اپنے گھوڑوں کی نسب و نسل کا بھی خیال رکھا۔ ناظرین گرامی، عربوں میں مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جو گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو گھوڑوں سے خاص محبت تھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس تقریباً 1000 گھوڑے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے والد محترم سے ورثے میں مجھے جو عزیز ترین مال ملا ہے وہ یہ قیمتی گھوڑے ہیں۔ دیگر متعدد روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے گھوڑے لائے گئے تو وہ ان گھوڑوں میں اتنا محو ہو گئے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سودے ہوئے تیز رفتار گھوڑے لائے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے۔ گھوڑوں کا شوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف نسل کے گھوڑوں کی اپنی اہمیت ہے، مگر عربی نسل کا گھوڑا دنیا بھر میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ یہ خالص نسل کا گھوڑا ماہرین کے نزدیک کئی درجے رکھتا ہے، کیونکہ عربوں کی گھوڑوں سے محبت بہت مشہور تھی۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جیسے کوئی انسان اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ عربوں کے کئی علماء اور مفکرین نے گھوڑوں کی اقسام پر کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں ابن کلبی کی مشہور کتاب انصاب الخیل یعنی گھوڑوں کی کتاب اور ان کی نسلیں، اسما کی گھوڑوں کے متعلق شافی جواب، اور ابن حنظیل اندلسی کی خلیفۃ الفرسان مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ عربوں کے معروف مفکر علامہ جائز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عربوں کی طرح دوسری کوئی قوم نہیں جو گھوڑوں سے اتنی محبت رکھتی ہو، نہ ہی دنیا میں عربوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم موجود ہے جنہیں عربوں سے زیادہ گھوڑوں کی زندگی کا علم ہو۔ گھوڑے کا عرب کی زندگی سے نہ صرف گہرا تعلق ہے بلکہ یہ عربوں کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کی زبان اور شعر و ادب میں گھوڑوں کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ گھوڑوں نے عرب شعراء کے خیال کی سیرابی کی تو انہوں نے گھوڑوں کی مختلف خصال اور عادات کو شعر و شاعری میں محفوظ کر دیا۔ زمانے قدیم میں گھوڑے نہ صرف سواری اور کھیل کے میدان میں استعمال ہوتے تھے بلکہ انہیں مختلف جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کے مشہور دانشور اقسم بن سیفی نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اے میری قوم، گھوڑے پالو اور ان کی عزت اور تکریم کرنا سیکھو، یہ عرب کے قلعے ہیں۔ گھوڑے اپنی عادات اور منفرد خصوصیات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ شاید یہ بات آپ لوگوں کے نالج میں نہ ہو کہ ایک گھوڑا لیٹ کر اور کھڑے ہو کر دونوں حالتوں میں سو سکتا ہے۔ گھوڑے کا بچہ پیدائش سے کچھ دیر بعد ہی دوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پالتو گھوڑوں کی عمر تقریباً 25 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے ایک دور میں اولڈ بیلی نام کے ایک گھوڑوں نے سب سے زیادہ 62 سال کی عمر گزاری۔ گھوڑے میں 205 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ گھوڑوں کو پچھلے 5000 سال قبل پالتو بنایا گیا تھا۔ زمینی میملز میں سب سے بڑی آنکھیں گھوڑے کی ہوتی ہیں۔ ان آنکھوں کی وجہ سے یہ تقریباً 360 ڈگری تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماہرین کی ایک ٹیم کے سروے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 6 کروڑ گھوڑے موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ گھوڑے تقریباً 5 کروڑ سال قبل اس دنیا میں ارتقاء پذیر ہوئے تھے۔ اگر گھوڑوں کو خوراک نہ ملے، صرف پانی ہی دیا جائے تو وہ تقریباً 20 سے 25 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر پانی کے بغیر بھی وہ صرف 3 سے 5 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ گھوڑے کے دانت گھوڑی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کے غول میں تمام گھوڑے ایک ہی وقت میں نہیں سوتے۔ ان میں سے ایک گھوڑا غول کی رکھوالی کے لیے کھڑا رہتا ہے تاکہ آنے والے خطرے سے خبردار کر سکے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ، انفارمیٹیو اور امیزنگ ویڈیو۔ ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر سیٹنگز کو آل کر دیں
تاکہ آپ کا اور میرا رشتہ ایسے ہی ہمیشہ برقرار رہ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی کسی اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک مجھے اور آپ دونوں ایک دوسروں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔